بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی یہ جو سلسلہ وار ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے، اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ نبوت سے پہلے کا اسلام۔ تو دوستوں، دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک مکمل حالت میں محفوظ موجود ہے، اور اس کے کسی حصے اور کسی زمانے کی نسبت شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک مسلمانوں پر گزرنے والے حالات اور واقعات کے قلب بند کرنے اور بذریعہ تحریر محفوظ کر کے مطلب کوتاہی اور غفلت سے کام نہیں لیا۔ مسلمانوں کو بجا طور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ ہم عہد مورخین اور عینی مشاہدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں، اور پھر ہم عہد مورخین اور مستند ثقہ راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ غرض کہ صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو اپنی مستند اور مکمل تاریخ رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو اس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔ مورخین اسلام نے یہاں تک احتیاط محفوظ رکھی ہے کہ ہر ایک واقعہ اور ہر ایک کیفیت کو جوں کا تو بیان کر دیا اور اپنی رائے مطلق نہیں رکھی، کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ مورخ کا خیال یا مورخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو متاثر کرے اور واقعہ کا حقیقی اثر اپنی آزادی ذیل کر دے، اور مطالعہ کرنے والا مورخ کے محسوس خیال کا مقلد ہو جائے۔ اسلامی تاریخ کی عظمت اور ہیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جس حصے کو چاہیں اصول و روایت پر پرکھ لیں اور علوم عقلیہ کی کسوٹی پر کس لیں، کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی شکم کسی جگہ نظر نہیں آ سکتا۔ بابل اور نینوا کے کھنڈرات اور ریگستان، نجد میں آدرام کے ستون، مصر کے اہرام، بت بامیان وغیرہ کو دیکھ کر ان کے زمانے، ان کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بابلیوں کے حالات لکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی نہ تمام روایات کی بنا پر بہت سی روایتیں جمع کر لی ہیں۔ عجیب قسم کے حروف اور مصری علامات سے عبارتیں اور بیانیان احرام کے حالات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ زندو دواست اور 13 سفر رنگ، موجودات صحائف اور بائبل، بالمیکی، رامائن، مہابھارت ایسی کتابیں ہیں جن سے کچھ غلط صحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے محاورات، ضرب المثال، پتھر کے ہتھیار، لوہے کے اوزار، چاندی، سونے اور تانبے وغیرہ کے زیورات، پتھر کی مورتیں، مصر کی محفوظ لاشیں، اشوک کی لاٹھی، ایلوورا کی مغارات، اسنام سارناتھ اور سانچی خراب، تخت رستم، دیواریں چین وغیرہ، یہ سب کچھ ملا کر دلچسپی کا سامان ہے، اور اس سامان سے اگرچہ تمام ربع مسکون پر پوری اور حسب ضرور روشنی نہیں پڑتی، تاہم کہیں کہیں ہلکی اور مدھم تاریخی شعائیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی جھوٹی سچی کہانیاں، مصریوں کے پرانے کتبے، چینیوں کے روایات قدیمہ، ایرانیوں کے کھنڈرات، یونانیوں کی تحریریں، بالخصوص ہیروڈوٹس کی تصنیف، اسرائیلی روایات، عربی اطلاق، یہ تمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔ رومیوں اور یونانیوں کے دور بالخصوص سکند اعظم کی فتوحات سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا کہ سلسلہ کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے، اور عام طور پر یہیں سے تاریخ زمانہ کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ یونان، مصر اور ایران کے حالات کا مطالعہ کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعہ سے شوقین کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہندوؤں پر اس کو طیش و غضب آتا ہے کہ اس تاریخی زمانہ میں بھی ہندوستان پر تاریخ کی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پرواہی نے مورخین عالم کو ہمیشہ خون بجگر بنا کیا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ سچ کا غالب پہنایا
اور سچ کو کبھی سیدھی راہ طرح نہ سنا۔ اس آباد اور سرسبز ملک ہندوستان کے مقابلہ میں ایک دوسرا ریگستانی ملک عرب، جو روایت کی صحت حافظہ کی قوت، سلسلہ انصاب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کو ان کی منو ان حالات بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہے، اور اسی لیے وہ آدیان جاہلیت بھی تاریخی سرمایہ میں ایک قیمتی چیز شمار ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتا ہے، عرب تمام دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ سارے تمدن عربی تمدن کے آگے سب ثابت ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اسماع اور رجال وغیرہ کی مرتب مدون ہونے کے عظیم اور نشان کام اور اہم ترین انتظام سے قطع نظر کی جائے، تب بھی مسلمانوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مورخ ایسے ملیں گے جن میں سے ہر ایک نے فن طریق کی تعظیم میں وہ کارہائے نمایاں کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تمدن کی کوئی شاخ اور معاشرت کو کوئی ایسا پہلو نہ ملے گا جس پر مسلمانوں نے تاریخیں مرتب نہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح رواں روایت کی صحت ہے، اور اس کو مسلمانوں نے اس درجہ محفوظ رکھا کہ آج بھی مسلمانوں کے سوا کسی کو دوسری قوم کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اقوام اور دوسرے ممالک کی تاریخیں مرتب کرنے بھی مسلمانوں ہی کی نظر التفات کا قار رحمن اور منت ہے۔ اصول تاریخ کے بانی ابن خلدون کا نام دنیا میں ہمیشہ مسلمان مورخین سے خراج تقریم وصول کرتا رہتا ہے۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل و بار کی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور مسلمان مورخین کی کوششوں میں وہ پہلی سی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہو گئی ہے۔ ان کے شاگرد یعنی یورپین مورخین اس کمی کو ایک حد تک پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ انسان کو دوسرے حیوانات کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ دوسرے حیوانات اپنی طاقتوں میں محدود رکھے گئے ہیں، اور پیدائشی طور پر ان کی سب ضرورت محدود و سامان بلا ان کے صحیح کو کوشش کے دے دیا گیا ہے، لیکن انسانوں کو موقع دیا گیا ہے کہ جس قدر صحیح کوشش کرے گا اسی قدر ترقی کا میدان اپنے سامنے وسیع پائے گا۔ اس مدعا کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان ہر وقت سفر میں رہنے اور پستی سے بلندی کی طرف انتقال کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں میں جو انسان زیادہ سفر کر لیتا ہے، یوں کہیے کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، وہ چونکہ اپنے سوا دوسرے ہم جنسوں کو پیچھے یا نیچے دیکھتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ حقیقتاً کامل نہیں ہوتا، لیکن نسبتاً کامل اور دوسرے اس کے مقابلے میں ناقص ہوتے ہیں، اور چونکہ اس نسبتاً کامل کے لیے ہمیشہ ترقی کی گنجائش باقی ہے، اس لیے وہ جو باوجود ایک نسبتی کمال کے اپنے آپ کو ناقص ہی پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عبودیت یعنی حقیقی واحد ترقیات کی فرما برداری اور ودیت کی گئی ہے۔ جو انسان سب سے اوپر اور سب سے آگے نظر آتا ہے، وہ چونکہ ایک مجازی اور نسبتی خیال رکھتا ہے، لہذا عام انسان اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہے کہ اس کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرے، اور یہی فلسفہ ہے بادشاہت اور حکومت کا، اور اسی سے وہ مقولہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ بادشاہ فرمان اور بستی کامل ہے، نہ حقیقی، کیونکہ حقیقی کمال جس وجود میں پایا جائے گا وہ مطلق ہوگا، نہ محدود، اور محیط ہوگا، نہ محاط، اور منفرد ہوگا، نہ متعدد، اور باقی ہوگا، نہ فانی، اور واجب ہوگا، نہ ممکن وغیرہ۔ اسی ذات اور واجب الوجود کا نام اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر ایک نقص، ہر ایک عیب اور ہر ایک برائی سے منبرہ اور تمام صفات حسنہ کا کاملہ ہے، سے متصف ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ، حقیقی نافذ فرمان ہے اور حقیقی حاکم ہے۔ غرضیہ کہ انسان چونکہ ہر حالت میں اپنے آپ کو ناقص دیکھنے کی فطرت رکھتا ہے، اسی لیے فرما برداری اور اطاعت بھی اس کی فطرت ہوئی، اور اسی فطرت کے خلاف کرنے سے حقیقی فرما روا نے اس کو روکا ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے کہ مجازی نافذ الفرمان یا بادشاہ ہی ہو سکتا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں کمال رکھتا ہو۔ پس اگر ایک صاحب کمال کا اپنے آپ سے نیچے درجے والوں کو زیر
فرمان دیکھنے کی توقع کرنا بھی ایک فطری تقاضا ہوا، لیکن چونکہ انسان میں اپنی فطرت کے خلاف کرنے اور اپنی قوتوں کو ترقی دینے کی بجائے تنزل کرنے کی بھی استعداد ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ایسا بھی دیکھا جائے کہ ایک انسان جو ایک وقت میں دوسروں سے بہت ناقص اور پیچھے ہو جائے، یا وہ ناقص اور پیچھے ہونے کی حالت میں اپنی فطرت کے خلاف اس چیز کو خواہش کرے جو کسی طرح اس کے حق نہیں بلکہ ایک کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں اور بادشاہوں کے سلسلہ میں ہمیشہ کشمکش اور تلاطم ہی نظر آتا ہے۔ نازل فرمان ہونے کی دو بڑی قسمیں، ایک روحانی دوسری جسمانی، یا یوں کہیے کہ ایک نبوت اور دوسری سلطنت۔ وہ کمالات جس کا سلطنت اور مادی حکومت سے تعلق ہے اور جو حکومت فرما براری کا موجب بنتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ان کا تذکرہ طالوت اور داؤد کے بادشاہوں کے ذکر میں اس طرح ہے کہ یعنی ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ بڑا اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کا حال سن کر اعتراض کیا تو جواب ملا جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور طالوت کو علم اور جسم میں فوقیت حاصل ہے۔ پھر آگے داؤد کی نسبت فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ ہے تاریخی مطالعہ سے جہاں تک پتہ چلتا ہے کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی قوم کی عصیبت کا مرکز بنے اور علمی اور جسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا، وہ فوراً اس قوم کا فرما روا اور سلطان تسلیم کیا گیا۔ اب سے 3000 سال بیشتر تک قوت جسمانی اور پہلوانی اور بہادری ہی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے ضروری چیز سمجھی جاتی تھی، جس کے ساتھ قوت اور دماغی بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اس کے بعد تاریخ نسل انسانی میں جوں جوں دوسرے صفات پیدا ہوتے گئے، اسی مناسبت سے بادشاہت کی صفات اور بادشاہت کی شرائط میں اضافہ ہوتا گیا، گرچہ کہ دنیا میں ہمیشہ بادشاہ کا مفہوم بہترین اور قیمتی انسان رہا ہے، اور فتنہ و فساد کے حکام میں قتل و غارت کے حوادث اس وقت رونما ہوئے جب غیر مستحق یعنی قابل بادشاہ شخص کو تخت حکومت پر جگہ ملی۔ اس کلیہ میں کسی جگہ استثناء پاؤ گے اور اس حقیقت کے خلاف ہرگز دوسری بات ثابت نہ کر سکو گے۔ انسانی نسل ایک طرف اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات ہے، اور دوسری طرف اس کی فضل میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کسی ایک اعلیٰ اور طاقتور ہستی کو اپنا مرکز اور مقصد بنا کر رہے، اور یہی فطری تقاضا ہے۔ قرآن کریم نے نازل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر دنیا کی اس عالمگیر گمراہی اور نوح انسان کی اس عظیم الشان غلط روی کا علاج کیا، اور جمیع کمالات انسانیہ علیہ الصلاۃ کے خود حکومت کی فرمانروائی کے فرائض اور رسالت اور نبوت کے علاوہ اور دنیا بادشاہ حکومت کا بھی بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح خلافت راشدہ نے کے بعد انسانی کمزوری اور شیطانی فریب کاری نے پھر وراثت کے تعلقات کو اصول سلطنت کے لیے ضروری قرار دے دیا، اور حکومت اور سلطنت بجائے اس کے کہ مستحق اور قابل افراد کا حصہ ہوتی، مخصوص خاندانوں کا حق سمجھنے لگی۔ جمہوری حکومت میں 3 یا 5 سال کی مدت کے لیے ایک عام شخص کو عام رعایا اپنا حکمران منتخب کرتی ہے، جس کو صدر جمہوریہ یا پریزیڈنٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صدر جمہوریت کو پورے وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے جن کی نوع انسان کے ایک شفیق سلطان کو ضرورت ہے۔ بعض معمولی کاموں میں بھی یہ پریزیڈنٹ کو مجبور ہو جاتا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت کا کوئی ایک حقیقی مرکز نہیں ہوتا، اور امر سلطنت منقسم ہو کر تمام افراد ملک اور افراد قوم سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ نظام سلطنت بہت ہی دل پسند اور خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اور عوام چونکہ اپنے خود حکومت کرنے کا موقع پاتے ہیں اور جبر و استباق کی جنجیروں کو ٹوٹا ہوا اور دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور سپاہیوں کے لیے مفید ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کے بلا چون چرا فرام برداری کریں۔ جمہوریت کا مجموعی اثر یہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص
تخت سلطنت کا مالک اور تاج حکومت پر متصرف ہو جاتا ہے تو نسب اور خون کا تعلق اور اس کی فطری محبت کا تقاضا اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی کوشش کرے کہ اس کے بعد جس طرح اس کا بیٹا اس کی مملکات اور مکذوبات کا وارث مالک ہوگا، اسی طرح اس کی بادشاہ حکومت کو بھی وارث ہوگا۔ لیکن اس کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ اس کی ملکیت نہ ہوتی بلکہ وہ ایک امانت تھی جو ملک اور قوم نے اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ اگرچہ یہ وراثت والی رسم مسلمانوں کے اندر جاری نہ ہوتی اور امر سلطنت اس طرح محفوظ رہتا جیسا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں محفوظ رہا، تو آج اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مشیت ازلی کے نے یہی چاہا اور قضا و قدر کے نوشتے پورے ہو کر رہے۔ اگر لوگوں کو سب سے بری نادانی اور نابینی یہ ہے کہ وہ شخصی حکومت کے برائیاں اور شخصی حکومت کے نقصانات دیکھ کر ان برائیوں اور نقصانات کا اصل سبب دریافت نہیں کرتے۔ تو دوستو، اسلام نے دنیا میں جس قسم کی حکومت کرنی چاہیے وہ جو نمونہ صدر اسلام میں پیش کیا ہے، اس کو شخصی جمہوری سلطنت کے نام سے مرسوم کرتے ہیں۔ اسلام کا مجوزہ نظام حکومت میں ہر اسلامی طبقہ کو اظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مستحق حکومت اور خلافت اور مسلمانوں کے بہترین شخص کے انتخاب میں تمام وہ صورتیں اختیار کر لینی جائز ہیں جس کے ذریعے کا امکان نہ رہے اور بہترین شخص کا تعین ہو جائے۔ تو اسی طرح اس مسلمانوں میں مذکورہ بالا نظام حکومت جو اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں، خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر آ سکتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا نظام عام طور پر شخصی اور وراثتی سلطنت میں تبدیل ہو گیا، لیکن تعلیم اسلام کی خوبیاں اور اسلامی اخلاق کے جلوے اکثر ملکوں اور اکثر خاندانوں کی حکومت میں نمایاں طور پر نظر آتے رہے۔ عام طور پر مسلمان مورخین نے اپنی کتابوں کو آدم بلکہ بعض نے تو پیدائش زمین و آسمان سے شروع کیا ہے۔ تو دوستو، تاریخ اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات شک و اشتباہ سے خالی نہیں، اور آپ کے زمانہ سے پہلے دنیا میں تاریخ نویسی کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تاریخ اسلام کی ابتدا بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ عرف عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اسلام دنیا میں موجود چلا آتا ہے۔ جغرافیہ کو تاریخ کے ساتھ یقیناً نہایت قوی تعلق ہے، اور اسی لیے زمانہ حال میں جو تاریخیں پوری یورپی مورخین کی تقلید میں لکھی گئی ہیں، ان کے ساتھ جغرافیہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے بھی ملک عرب کا جغرافیہ تو صحیح مطالب کے لیے لکھنا ضروری سمجھا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مختصر تاریخ لکھی منظور ہے، لہذا اگر اپنی کوئی خاص حصہ جغرافیہ کے لیے مخصوص کرے تو اس میں ساری دنیا کا جغرافیہ لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مسلمان اور ان کی حکومت قریباً تمام دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بے حد دشوار ہے۔ برابری اس حسن زن سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے دنیا کی جغرافیہ سے ضرور واقف ہوں گے اور ملکوں کے نقشے بھی ان کے پاس موجود ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سب سے زیادہ صحت ستہ سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور حدیث کی کتابوں کو تاریخ کی کتابوں پر ترجیح دی جائے۔ تاریخ کے کتابوں میں تاریخ طبرہ، تاریخ القاہم، ابن اسیر، تاریخ مسعودی، تاریخ ابزد، تاریخ ابن خلدون، تاریخ الخلافہ، سیوطی وغیرہ کا مبال اشتراک
نکال کر درج کر دیا گیا کتابوں میں ہے، اسی ترتیب سے طریق کا بہترین خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ خلافت عباسیہ کے ضعف اور انحطاط کا زمانہ شروع ہونے پر جس ملک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، ان سب کے حالات عموماً جدا جدا اور ہم عہد مورخین کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ کہیں یہ ہم نے عیسائی مورخین کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، اس تاریخ سے مسلمان کسی خاص قسم کے منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کون سے ایسے مقامات ہیں جو زیادہ غور، زیادہ اور زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، یہ اور اسی قسم کی اور ضروری باتوں کا حال اس تبصرہ سے معلوم ہوگا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم اس کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔